اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عاطف مجید، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر اجمل رحیم صاحب۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ڈاکٹر صاحب کی جو پریڈکشن آپ کے سامنے آتی ہے آپ اس کو انالیسس کیا کریں، دیکھا کریں، اور جو ٹائم آتا ہے اس ٹائم پہ جا کے یقینی طور پہ جب آپ کیلکولیشن کریں گے تو آپ کو پرانی ویڈیو دیکھنے سے یہ سارا کچھ پتہ چلے گا۔ ڈاکٹر صاحب کی جتنی بھی اس چینل پہ ویڈیو ہیں آپ ضرور دیکھے گا اور آج سے کمپیریزن کریں، آپ کو ساری چیزیں نظر آ جائیں گی۔ عمران خان کے حوالے سے میں بات کروں گا۔ عمران خان کی کیا کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے؟ کیا عمران خان کی رہائی ہونے جا رہی ہے؟ کیا پمز ہاسپٹل میں جو واقعہ ہوا اس کے بعد پھر ان کو پمز شفٹ کیا جا سکتا ہے؟ الشفا ان کی موومنٹ ہو رہی ہے، ان کے بچوں کی انٹری ہو رہی ہے، اوور آل معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ سر، ٹھیک ہے، بڑے دنوں بعد۔ میں پہلے تو آپ سے معذرت کروں گا کہ 3-4 مہینے بعد آپ سے ملاقات ہوئی، تو میں اس ملک میں نہیں تھا، باہر گیا ہوا تھا، دوسرا پھر مصروف رہا، تو اس لیے نا بڑے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ باقی بات عمران خان صاحب کی ہے تو وہ تو ہمارے ہیرو ہیں۔ اب دیکھیں، خان صاحب جو ہے نا، بینگ کرکٹر، بینگ اسپورٹس مین، یہ تا قیامت تک یہ ہیرو رہیں گے، ہیرو ہیں اور ہیرو تھے۔ میں نے الٹ بول گیا ہوں، پہلے تھے کہنا چاہیے تو پھر رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر ان کو انہوں نے بڑی اسٹرگل کی اس پہ، سیاست پہ، بٹ اگر ہم ان کا ذائچہ دیکھیں نا تو یہ میں دل آزاری نہیں کر رہا ہوں، لیکن جب قسمت لے کے پیدا ہوئے تو ان کا ویرس بڑا کمزور، اس کا میڈیٹر بھی کمزور، ان کا تیسرا گھر کا لارڈ 8ویں گھر میں نیگیٹو، اور ان کا سینڈن جو ہے نا وہ بھی بری طرح پھنسا ہوا ہے، تو اس لیے یہ کافی حد تک اپنے معاملات کو یہ سیاست میں یہ پرابلم میں رہے ہیں۔ اب عاطف بھائی اگر یاد ہیں تو جب یہ اندر گئے تھے تو بڑے لوگ، بڑی بڑی شخصیتیں، اور وہ کہتے تھے کہ اگلے مہینے آ جائیں گے اور باہر نکل جائیں گے، یہ کر، بٹ میں پہلے دن سے کہا تھا کہ اب ان کی سیاست جو ہے نا آلموسٹ اوور ہے، ابھی یہ مشکل وقت گزرے گا اور ابھی جاری ہے۔ تو یہ آپ کہہ لیں کہ جب سے بات ہو رہی ہے تو ابھی عمران صاحب کا مشکل وقت نظر آ رہا ہے، یہ تو ہو گیا خان صاحب۔ باقی جو پمز کا ہے وہ دیکھیں، میری بات یہاں پہ میں ایسٹرولوجی سے ہٹ کے بھی کروں بات، ایسٹرولوجی کے ساتھ بھی کریں کہ پاکستان کے ہاراسکوپ میں سن نیگیٹو، وینس نیگیٹو، مرکری نیگیٹو، تو ہمارے تو جتنی یہ گورنمنٹ مشینری ہے نا، یہ بیوروکریسی، اور یہ دے آر ویری انکمپیٹنٹ اور انیبل ٹو ڈیلیور۔ یہ لے کے پاکستان ہاراسکوپ لے کے پیدا ہوئے، آپ جتنا مرضی ان کو ڈالے دے دیں، گاڑیاں دے دیں، کاریں دے دیں، بڑے بڑے دفتر بنا دیں ان کو، تو یہ کبھی بھی یہ پاکستان کی قسمت میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں اوور برڈن ہے پاکستان کے، ان کی گردن میں سریا، راڈ، اور اچھا میں ابھی دنیا گھوم کے آیا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ساری دنیا میں ایک ٹرینڈ ہے کہ صبح 7 بجے وہ لوگ گھر سے نکل جاتے ہیں اور اتنی تیزی میں ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ورک پلیس پہ پہنچ جائیں، اور پھر اینڈ 5 بجے نکلتے ہیں، شام کو بڑا امریکہ میں رش ہوتا ہے، وہ لوگ واپس آ رہتے ہیں، پھر آتے انہوں نے ڈنر کرنا ہے اور پھر 8 بجے تک سو جانا ہے۔ انفارچونیٹلی آپ کسی بھی آفس میں چلے جائیں، کسی بھی آفس، گورنمنٹ آفس میں یا بزنس مین کے پاس چلے جائیں، 11 بجے تو سو کے اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، 12 بجے دفتر پہنچیں گے، ٹھیک ہے، اور موصوف سارے جتنے ہوتے ہیں نا وہ مزے سے انگڑائیاں لیتے ہوئے آگے گن مین دروازہ کھولے گا اور یہ شان و شوکت سے نیچے آئیں گے، پھر دفتر بیٹھ آتے ہی پھر وہ ایک تو آج کل موبائل آ گیا ہوگا، اس کو کھول کے بیٹھ جائیں گے، پھر دوست آ جائیں گے، اب باہر لائن لگی ہوئی لوگوں کی ملنے کی، ٹھیک ہے نا، تو وہ آ کے پی اے ان کو کہے گا کہ جی وہ باہر لوگوں بٹھاؤ یار ان کو، ابھی یہ ان کا ایک پیٹ فکر بن گیا۔ اور وہ آفیسر جن کی کورٹ میٹرز ہے، مثلا بورڈ آف ریونیو، کمشنر جو ریونیو کی، رائٹ فرام تحصیلدار ٹو اپ ٹو کمشنر، اور بورڈ آف ممبر بورڈ آف ریونیو،
دے نیور بادر ٹو ریچ ان دی کورٹ ان ٹائم. یس ٹھیک ہے. میں ایک دو وکیل بیٹھے تھے, میں نے کہا باقی تو تسی بڑا رولا پاندے ہو ججاں دے سامنے, انہاں دے اگے کیوں ڈردے تسی, بولدے کیوں نہیں؟ وہ بیچارہ ایک سول جج جو صبح 8 بجے آ کے بیٹھ جاتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے نا, 8 بجے پوری ڈیوٹی دیتے ہیں, اس پہ جا کے بڑا روب ڈالتے ہیں. اور جو یہ تحصیلدار اور سے لے کے اوپر تک کی عدالت میں جاتا ہے, یقین کریں وکلا بھیگی بلی بن کے بیٹھے ہوتے ہیں. دے نیور بادر ٹو آسک سر وہ آ جاؤ, 2 بجے سے پہلے عدالت نہیں لگانی. بالکل صحیح. تو یہ ایک پاکستانی پمز کے واقعے رکنے نہیں, اس طرح کے ہوتے رہیں گے. وی آر ناٹ سنسیئر ود آور سسٹم نہیں ٹھیک ہو سکتا. وہ جو محسن نقوی صاحب نے کہا تھا نا, سسٹم, آج بیوروکریسی ختم کر دیں, سول سروس ختم کر دیں, ٹھیک ہے, جو گورنمنٹ ان کو, یہ خاص طور پر اس گورنمنٹ نے تو ان کو خراب کر دیا. ان کو مراد دے کے, ان کو فیسلٹیز دے کے, ان کو گاڑیاں دے کے, ان کو پوچھنے کا کوئی نہیں, ان کے فنانشیل اپ گریڈیشن ان کے آج آپ لپیٹ دیں, نام ملک صحیح ہو تو مجھے کہہ دیں. سر عمران خان پہ میں واپس آؤں گا, ان کا مشکل وقت کب ختم ہوگا؟ اکتوبر تک تو وہ بہت غصہ پرابلم ہے. اکتوبر میں بہت پریشر آئے گا ان کا, اکتوبر نومبر دسمبر میں جا کے کوئی تھوڑا سا جب سن سیجیٹیریس میں آئے گا, پھر جا کے ان کی نیگوشیشن ہوگی. میں ابھی بھی اپنی بات پہ قائم ہوں. برا میں معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی عمران خان لورز, مجھے پتہ ہے میری باتیں ان کو ہرٹ کریں گی, کافی نیچے کمنٹس بھی آتے ہیں گالیوں کے. دیکھیں ہونا وہی جو اللہ نے قسمت میں لکھا ہے. کوئی شک نہیں. 2022-23 میں بھی میں نے یہی بات کہی تھی اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈیل کر کے, کمپرومائز کر کے وہ باہر چلے جائیں گے اور باہر رہیں گے. اور اب سیاست میں دوبارہ آتے ہوئے نظر نہیں آتے. یار ایک بندے نے آپ اس کی عظمت کو سلوٹ کریں کہ وہ 3 سال, جو ایک بندہ 2 دن جیل میں نہیں گزارنے والا, وہ 3 سال جیل میں گزار گیا. لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے برداشت کی, اور ایج فیکٹر بھی ہے. بالکل. سر ان کی ہیلتھ ٹھیک ہونی, ابھی ہیلتھ ان کی پھنسی ہوئی ہے. اکتوبر میں ہیلتھ کے پرابلم پھر آئیں گے, پھر ہاسپٹل آئیں گے, اور اس کے بعد یہ ذرا سیریسنس قسم کی بیماری ان کو ٹریگر کرے گی, جیسے بلڈ پریشر شوٹ کر جانا, یا کوئی ایسا مسئلہ ہوگا جس کے لیے ان کو یعنی کہ امیجیٹ ریسکیو چاہیے, پھر جا کے وہ باہر آئیں گے اس بیماری کی وجہ سے. اور جینون بیماری ہوگی, یہ بھی میری بات یاد رکھیے گا, کوئی 2 نمبر بیماری نہیں ہوگی. یہاں نظر آ رہا ہے آپ کو کریٹیکل کافی معاملہ, بلڈ پریشر کا, بلڈ سرکولیٹری سسٹم افیکٹ ہوگا ان کا. اللہ تعالیٰ سر کرم کرے. سر حکومت شہباز شریف صاحب, وہی حکومت چلتی رہے گی, اس کو کچھ نہیں ہوتا. میں نے پچھلے سال بھی آپ کے کہا تھا کہ اگست میں ان پہ پریشر آئے گا, اور پریشر آیا, اور ابھی تک پریشر ہے ان پہ, پر سسٹین کر جائیں گے. ابھی فی الحال کوئی باتیں چلیں گی, باتوں کی حد تک, ریسٹرکچرنگ صوبے بنیں گے, یہ کریں گے, یہ سب باتوں کی حد تک رہے گا. لیکن یہ الٹیمیٹلی اکتوبر کے بعد یہ باتیں بھی ختم ہو جائیں گی. ہاں بلدیاتی انتخابات کی طرف جائیں گے, وہ سٹرکچر بحال کر کے نا تو اپنی پاور شیئر کریں گے ڈسٹرکٹ پہ, تو اس پہ ان کو آنا پڑے گا. اور لیکن ابھی صوبے یا حکومت جاتی نظر نہیں آتی. سر اوور آل اگر ایک ون لائنر, اگر دنیا کے حالات آپ کو کوئی بڑی جنگ یہ 2026 کے اینڈ تک یا شہباز شریف صاحب اٹھتے نظر آپ دیکھیں, اس سے اگر دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو پاکستان عزت میں سب سے نمبر 1 رہے. ان کا شہباز شریف, فیلڈ مارشل صاحب, اور ڈونلڈ ٹرمپ, اور ایران, یہ سب بڑی شخصیتیں اکٹھے. اس معاملے میں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ ان کا بڑا اپ لفٹ رہی ہے. لیکن آپ کی مشہور نون اسٹرالوجر جو ہے, جو ٹی وی پہ آتے ہیں, جو ہم بھی انہیں کہتے ہیں نمبر 1, آپ کی ہماری کولیگ ہے, لیکن میں ان کو اسٹرالوجر نہیں مانتا. وہ قیامت آ جائے گی یہ اگست میں, آئی قیامت, دنیا ورلڈ وار ہو جائے گی, ہوئی ورلڈ وار, ٹھیک ہے, اور تباہ ہو جائے گی. یہ جو نا پیسے لے کے انریسٹ کریٹ کرنا, یہ اسٹرالوجی نہیں ہے, یہ اسٹرالوجی کی سے کھلواڑ ہے. یہ لوگ ان لوگوں کی وجہ سے ہم لوگ بدنام ہیں.
کہ جینون اسٹرالوجی جو ہوتی ہے نا آن دی بیسس آف دی پلانٹس کرنا, یہ کبھی بھی نہیں لیں گے نام کہ فلاں پلانٹس فلاں, ایک ننا منا ستارہ یہ اس طرح ہوگا اور وہ یہ ننا منا ستارہ آپ کے راستے میں رکھا بھی, وہ ننا منا ستارے کا نام تو لو, اس کی پوزیشن بتاؤ, اس کے اسکیئر بتاؤ, اس کی یہ بتاؤ. کیوں ہوا میں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں, کیوں لوگوں کو ڈراتے ہیں, چاند گرہن سورج گرہن لوٹتے ہیں ہم لوگوں کو بیوقوف بنا کے. اب میرا اپنا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی نمبر 1 جو فیمیل اسٹرالوجر ہے, آپ ان کو اسٹرالوجر نہیں مانتے؟ میں نہیں مانتا, وہ ڈرامہ ہے پورا. پھر نمبر 1 وہ کیسے ہو گئے؟ ہے نا بس اپنا ٹی وی والوں نے رکھا ہوا نا, تو سارے دیکھیں بات سنیں, میرے پاس وہ چیزیں نہیں جس پہ میں اپنے آپ کو, میں نوٹ کریں کہ میں اب سیاست کو ذکر ہی نہیں کرتا. بالکل ٹھیک. اپنے پروفیشن اب ڈاکٹر اٹھ کے مریض دیکھنے کی بجائے کہے کہ میں ملک کو یہ ہو جائے گا, قیامت لے آؤں گا, یہ کروں گا, نہیں. آپ کا کام ہے کنسلٹنسی دینا, جینون کنسلٹنسی دینا, بندے کا جو پوزیشن ہے, پھر اس کو کاؤنسلنگ کرنا, اس کو بتانا کہ یہ آپ کا بیڈ پیچ ہے, اس کو آپ نے اس طرح گزارنا, ہونا یہی ہے جو اللہ نے قسمت میں لکھا ہے. یہ نہیں ایسے 11 تاریخ گزری تو یہ ہو جائے گا, اگر 11 تاریخ نہ ہوئی تو پھر یہ ہو جائے گا. بھی اسٹرالوجی 2+2=4. آپ سیدھا بات کریں ہونا ہے کہ نہیں ہونا. اکثر آپ اپنے دیکھتے ہیں کہ وہ 2 نئی تاریخیں دیتے ہیں, نئے وہ کرتے ہیں. اسٹرالوجی از ناٹ میتھمیٹکس ہے, اٹس اے سائنس ریلیٹڈ ٹو دی میتھ ڈگریز. تو یہ کبھی بھی سوائے ایک اسٹرالوجر ہے جو جینون, جو سیدھی ہاں یا نہ کرتے ہیں. دوسرے نمبر پہ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اسٹرالوجر وہ جو پڑھائے, ٹھیک ہے, جس نے کتاب لکھی ہو, ٹھیک ہے, اور جو اپنی بات کسی لاجک سے کرے. آپ یوٹیوب کھولیں, کون لاجک سے بات کرتا ہے؟ نہیں جی, میں اپنی تعریف کر گیا, ان برا نہ مانیے. نہیں بالکل جی, وہ فیمیل اسٹرالوجر کی بات کر دی ہے ڈاکٹر صاحب نے. فیمیل کے علاوہ دیکھتے ہیں جی, لیٹس سی, اللہ خیر رکھے گا جی. یہ جو اسٹرالوجی کے حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں, جو آپ نے ڈیٹس دینی ہے, چیزیں دینی ہیں, ڈیفینیٹلی ڈاکٹر صاحب جو ڈے 1 سے دے رہے ہیں ان چیزوں پہ کھڑے ہیں. اس پہ بات کریں گے آنے والے وقت میں. عمران خان کے حوالے سے جو انہوں نے آپ نے بات کی کہ بڑی بیماری اور سیریس قسم کی ان کو بلڈ سے ریلیونٹ کو نہ کوئی بیماری آ سکتی ہے, بلڈ پریشر شوٹ کرے گا, بلڈ پریشر. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں, سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں. عاطف مجید اور ڈاکٹر صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.